بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صل آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اور مجھے اس حق پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سیریز کا آغاز ہے اور یہ سیریز ہے نامحرم کی محبت، رائٹ۔ آج کل جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے نامحرم کی محبت۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آج کل وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم تو بھائی اس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بوائے فرینڈ ہے، ہماری گرل فرینڈ ہے، تم کسی سے محبت کرتی ہو، تم کسی سے بات کرتی ہو کہ نہیں؟ بلکہ اگر کسی نے موبائل پکڑا ہوا ہوتا ہے نا اور اس میں اس کے پاس کسی لڑکے یا لڑکی کا نمبر نہ ہو تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ موبائل ہی بیکار ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ جب آپ یہ سیریز سنیں اور آپ اگر اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ چھوڑ دیں اس کام کو، اس بیماری سے نکل آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو حق بات میں کہنے جا رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو میری زبان سے حق جاری کر دیں، آمین۔ مجھے حق کا داعی بنا دیں، میں حق بات کہوں اور سنوں، آمین اللہم صل آمین، اور وہ بات آپ تک بھی پہنچاؤں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ سیریز اس لیے سنتی ہوں کہ اگر میں اس بیماری میں مبتلا ہوں تو میں وہ چھوڑ دوں۔ اگر میرا دل اس برے کام میں پڑ گیا ہے، اگر دل ہے نا، دل تو کہیں بھی آ جاتا ہے نا، تو اگر میرا دل اس غلط کام کی طرف مائل ہو گیا ہے تو میں چھوڑ دوں، آمین۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ بیماری ڈائیگنوز کیسے ہوتی ہے، یہ بیماری لگتی کیسے ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ وجوہات سنیں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بھائی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ابھی آپ انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈیمیج ہو رہی ہیں، آپ خود کو ویسٹ کر رہی ہیں، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیتی ہیں نا، اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اس ریلیشن میں آئی، اس رشتے میں آئی، تو اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ ہاں یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی، بس یہ سمجھ جانا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں اور میں مانتی ہوں اور اب میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالنا ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ سن کے ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے معاشرے میں سے اس گند کو، اس فتنے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، اور ہم جو اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے۔ جلدی سے دعا کر لیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محبت ہے کیا، ہوتا ہے نا، ڈیفینیشن ہوتی ہیں کہ جب آپ کو ناؤن ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو آتا ہے ڈیفائن ناؤن، اسی طرح ہم کرتے ہیں ڈیفائن لو، ٹھیک ہے، محبت کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت ایک جذبہ ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔
محبت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ بہت رحم کرتے ہیں، اور یہ محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا۔ اور دنیا میں کسی بھی کام سے محبت نکال دی جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر بہن بھائی ہیں، ان کے رشتے میں سے اگر آپ محبت نکال دیں نا، تو آپ کو فیلنگ، آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، اگر دو چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کے کیا کہتا ہے کہ دیکھو وہ دونوں بہن بھائی ہوں گے، کتنی محبت ہے ان میں۔ تو اگر آپ بہن بھائی کے رشتے سے محبت نکال دیں تو وہ رشتہ بالکل بیکار ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں محبت ڈالیں گے نا، آپ محبت سے کھانا بنائیں تو وہ کتنا اچھا بنتا ہے نا، اس میں ایک ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی چیز میں ذائقہ اور خوبصورتی ڈالنی ہے تو اس میں محبت ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن سے اگزامپل لے لیں، ہم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم باتیں کریں نا، تو چلیں قرآن سے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، اب ایک لڑکی جو قرآن سے بہت محبت کرتی ہے، اللہ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ اس کا قرآن دیکھیں گی، آپ کو نا، آپ کا دل کھینچے گا اس طرف۔ قرآن کو دیکھ کے تو ویسے بھی دل کھینچتا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کے پاس جائیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو ہاتھ لگائیں، ہم اس کو محسوس کریں۔ تو اس کا قرآن پاک بہت خوبصورتی سے سجا ہوا ہوگا، اس کا جب آپ کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو آیات کلرفل ہوئی ہوئی نظر آئی ہوئی ہوں گی، پوائنٹس وہاں پر نا آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ جب اس کو دیکھیں گی تو آپ کو اس سے بے انتہا محبت محسوس ہوگی۔ اور اس لڑکی نے اس قرآن کو اتنا کیوں سجایا، اس پہ اتنی محنت کیوں کی؟ کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ محبت ایک نیچرل سی چیز ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جیسے ایمان کی ساتھیاں ہوتی ہیں، ایمانی ساتھیاں نا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہمیں اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے، کوئی اسے اہمیت دے، اس کو اسپیشل سمجھے اور اس کو اسپیشل فیل کروائے۔ اور زندگی میں خوش رہنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے۔ جس انسان کی زندگی میں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا نا، محبت دینے والا کوئی نہیں ہوتا اس کو، یا وہ خود محبت نہیں دینے والا ہوتی جو بھی ہے، تو وہ ایسا ہے نا جیسے نماز کے بغیر انسان کی روح بالکل بے جان، بالکل مردہ، ایک آپ سمجھ لیں کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے نا، آپ قرآن نہیں پڑھتے، تو آپ کی روح بالکل بے جان اور مردہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان جیسے ہماری خوراک ہوتی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، ویسے ہی روح کو بھی خوراک چاہیے نا، ہماری روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے۔ تو جب آپ اس کو اس کی خوراک نہیں دیں گے تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو اگر آپ کو محبت مل رہی نہیں ہے نا، تو آپ محبت دینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جب آپ محبت بانٹنا شروع کریں گی نا، تو وہ ساری محبتیں آپ کے پاس لوٹ کے آئیں گی۔ لیکن جو آپ محبتیں بانٹنا شروع کریں گی نا، اس میں کبھی آپ کی جلن نہیں ہو، ٹھیک ہے، حسد نہیں ہو۔ محبت میں کبھی یہ نہ ہو کہ بس یہ میرا ہے، میری ہے۔ ایسا جذبہ ہے محبت جو انسان کو نرم بناتا ہے نا، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو نرم دل بنا دیتا ہے، جو انسان کو اٹھاتا ہے، اس کو اچھے کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ جیسے مجھے محبت ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کروں، مطلب اللہ کے دین کا کام کروں، اللہ کا دین پھیلاؤں، جو علم مجھے ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت بڑی اسکالر ہوں یا میں بہت دیندار ہوں یا مجھے تو بس سارا علم ہے، میں یہ کہتی ہوں جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا، وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ اور
مجھے اس کام سے بے انتہا محبت ہے اور میں یہ کام کر کے انجوائے کرتی ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں قید ہو گئی ہوں، یا مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کی باتیں سننی پڑیں گی، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے، اس کام سے مجھے محبت ہے. لیکن یہ محبت ہے نا، کبھی کبھی ہم غلط کاموں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے پیرنٹس سے. سب سے پہلے ہمیں محبت ملنا شروع ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس سے نا. ہمارے امی ابو ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمیں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں نہ بولنا آتا ہے نہ چلنا پھرنا. وہ ہمیں محبت سے بڑا کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں. ہمیں محبت ملتی ہے بہن بھائی سے، خالہ سے. خالو تو نامحرم میں آتے ہیں. خالہ سے، پھپھو، چاچی، مامی، دادا دادی، نانا نانی، ماموں، چاچو، ان سب سے ہمیں محبت ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہم یہ محبت کہیں باہر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایسے انسان میں جو ہمارے لیے نامحرم ہے. سب سے پہلے آپ کو جو اس طرف لاتا ہے نا، دیکھیں ہمارے گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں کوئی بولتا ہے کہ چلو جی تم اس سے محبت کرو، یہ نامحرم ہے تم کرو ہی کرو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہمیشہ ماں باپ بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا ہماری عزت کا خیال رکھنا، کبھی کسی لڑکے سے دل نہ لگانا. ہماری امیاں ہمیں ہمیشہ نصیحت کرتی ہیں، بیٹا کبھی اپنے باپ کا سر نہیں جھکنے دینا. ٹھیک ہے، تو ہم اسکول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل کا ماحول آپ کو پتہ ہے اسکول کا بھی کیسا ہے. تو جو ہماری کمپنی ہے، کمپنی میں آپ کی فرینڈز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی فرینڈز، آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں گروپ میں، فرینڈز گروپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ ان میں چپ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں فرض کریں، اور ان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میرا تو بوائے فرینڈ ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں رات میں دیر تک، اس سے میں گفٹس لیتی ہوں، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ضرورت کی ہر چیز مجھے لا کر دیتا ہے، اور میں تو اس ریلیشن میں ہوں، اور بس جی میں تو پوری رات باتیں کرتی ہوں، میری دن عیدیں ہیں اور رات پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں لڑکیاں. تو اور باقی لڑکیاں پھر کہتی ہیں جو آپ کی باقی فرینڈز ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں جی میرے بھی بوائے فرینڈ ہیں، میں بھی بات کرتی ہوں، میرے پاس 2 لڑکوں کے نمبر ہیں، میں ان دونوں سے بات کرتی ہوں، ان سے گفٹس وغیرہ لیتی ہوں. تو اب ان میں جو ایک اچھی لڑکی ہوتی ہے وہ ان کو سمجھاتی ہے، آپ اس کو اسٹوری ٹائپ لے لیں. ٹھیک ہے، کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں، یہ غلط ہے، ہمیں اس کام سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہم نے. تو وہ نہیں سمجھتی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی خود اس چیز میں پھنس جاتی ہے، وہ خود یہ غلطی کر لیتی ہے، جبکہ اس کو سب پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کام سے منع کیا گیا ہے. لیکن اس کو کس چیز نے پھنسایا؟ بری کمپنی نے. جو اس کی بری کمپنی تھی نا، کیونکہ اس کا وہ جس انوائرمنٹ پہ رہ رہی تھی وہ اچھا نہیں تھا. تو میں آپ کو ایڈوائز دوں گی کہ اگر آپ ایسی کمپنی میں رہ رہی ہیں یا رہ چکی ہیں اور آپ اس چیز میں پھنس گئی ہیں، تو اپنی کمپنی چینج کر لیں، اپنی فرینڈس چینج کر لیں، خود کو بچا لیں. اگر آپ ان سب کو چینج نہیں کر سکتی نا، تو خود کو بدل لیں، کٹ آف کر لیں ان سب سے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. کیا لے کر جاتی ہے؟ اب آپ سب کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. کیا لے کے جاتی ہے؟ ہماری کمپنی لے کر جاتی ہے. ہم جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں وہ لے کر جاتی ہے. اگر اس برے ماحول میں ہے نا، اور اگر آپ اس سب میں بری ہو رہی ہیں، تو خود کو بچا لیں. اب کمپنی صرف اسکولس کی نہیں آتی، ٹھیک ہے، گھر کی آتی ہے، اکیڈمیز کی آتی ہے. تو گھر کی کمپنی کیسے آتی ہے؟ دیکھیے آج کل میں نے آپ لوگوں سے اسٹارٹ میں بات کی، ٹرینڈ چل گیا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنا. تو اگر آپ کے گھر میں بھائی ہیں، ہوتا ہے نا کچھ گھروں میں بیٹوں کو بہت زیادہ آزادی ملتی ہے اور امپورٹنس ملتی ہے، اور بیٹیوں کو کم. تو بھائی تو کر رہے جی اب باتیں
ٹھیک ہے. دیر تک باتیں کرتا ہے, امی ابو اس کو کچھ نہیں کہتے. اور ٹھیک ہے, میں بھی لو میرج کر لوں گی, مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے گھر میں, پہلے بھی تو اتنی ساری لو میرج ہوئی ہیں, تو مجھے کیا ہوگا اگر ایک میں بھی کر لوں گی. تو یہ ماحول آپ کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ نے اس ماحول میں اب دیکھیں, آپ کمپنی باہر کی چینج کر سکتی ہیں نا, اسکول کی کر سکتی ہیں, کالج کی کر سکتی ہیں, یونی کی کر سکتی ہیں, اکیڈمی کی کر سکتی ہیں, لیکن آپ اپنے گھر کو نہیں چینج کر سکتی. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنی عزت قائم رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اس ماحول میں رہتے ہوئے بچانا ہے. سارا معاشرہ برا ہو جائے, پوری سوسائٹی بری ہو جائے نا اگر آپ, تو آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. آپ سے اللہ نے آپ کے بارے میں سوال کرنا ہے. آپ اپنی قبر میں اکیلی ہوں گی, وہاں صرف آپ ہوں گے اور سوال ہوں گے اور جواب آپ نہیں دینے ہوں گے. نہ تو بھائی آئے گا, نہ دوستیں آئیں گی, نہ چچا چچی آئیں گے, نہ ہی کوئی اور آئے گا جس سے لو میرج کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میرے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے تو میں نے بھی کر لیا. لیکن اگر دیکھیں, ایسا ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر 16, 17, 18 سال کی لڑکیاں اس میں پڑھتی ہیں, تو نازک ان کے ذہن نازک ہوتے ہیں نا, میچور نہیں ہوتے فل, تو ان پہ اثر ہو جاتا ہے. اگر ان پہ باہر کا اثر نہیں پڑتا تو ان پہ فیملی کا اثر پڑ جاتا ہے نا. تو آپ نے اس کو, اگر بری ہے نا آپ کی فیملی کی کمپنی, تو آپ نے اس کو اچھائی کی طرف لانا ہے. یہ نہیں کہ آپ خود بھی بری ہو جائیں. ایک اور چیز کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو اس آپ کے جب ہارمونز چینج ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اس چیز کی طلب آ جاتی ہے, ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اور آج کل جو ہمارا سوشل میڈیا گن پھیلا رہا ہے, کیا ان میں گانے, کیا ان میں موویز, کیا ان میں ڈراماز, کیا کارٹونز, ہر چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے. اور گانے جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی طلب زیادہ فیل ہوتی ہے. ٹھیک, کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو کمپلسری ہے, اٹس نارمل, یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا, جن کو آپ پکڑ کے مجھے اس ٹائم سن رہے ہیں, اگر آپ کو ٹھیک یوز کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک, لیکن اگر آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ تباہ ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ کو ایک چیز مفت کی باہر سے مل رہی ہے نا, جو آپ کو ضرورت ہے جس چیز کی, وہ آپ کو مفت میں باہر سے مل رہی ہے. تو جب آپ کو مفت میں وہ سب مل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ سب نارمل ہے, سب کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں, میں کیوں نہیں کر سکتی. ایک چارم, ایک اٹریکشن نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی بوائے فرینڈ ہوگا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. اس وجہ سے اس برائی میں پھنس گئے ہیں, تو اپنے آپ کو اس برائی سے باہر نکال لیں, اپنے آپ کو اس جگہ سے باہر نکالیں, اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا لیں, ضائع ہونے سے بچا لیں خود کو. ایک اور وجہ جو نظر آتی ہے بہت زیادہ, کہ فیملی, میں نے آپ سے پیچھے بات کی ہے کہ کچھ جگہ بیٹیوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی, بیٹوں کو زیادہ دی جاتی ہے. تو یہ بھی وجہ ہے کہ جب فیملی ہماری بہت زیادہ سخت ہو, تو یہ اگر کوئی فیملی میری بات سن رہی ہے تو پلیز آپ مائنڈ نہیں کریے گا اور اس پہ عمل کریے گا. تو اپنے گھر کا ماحول اتنا فرینک رکھیں کہ آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے آپ سے بات کر سکیں. فیملی کا ماحول اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو گھر سے ویسی محبت نہیں ملتی, تو جیسے ہی ان کو تھوڑا سا باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں, وہ کالج, یونی یا اکیڈمی کہیں بھی جاتی ہیں, اور وہاں پہ ان کو ایسا کچھ مل جاتا ہے نا کہ لڑکے ان کو آپ کر لیں کہ لفٹ وغیرہ کرواتے ہیں, یا امپورٹنس دینا شروع کرتے ہیں, یا ان سے تھوڑا فرینک ہونا شروع کرتے ہیں, تو وہ فوراً سے ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ جو محبت چاہ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو گھر سے تو ملتی نہیں ہے. تو
بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹینس اور بیٹیوں کو کچھ نہ سمجھا جائے تو وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کا بھی دل کرتا ہے کوئی ان کو بھی امپورٹنٹ سمجھے، کوئی ان سے بھی بات کرے. تو جب یہ محبت ان کو باہر سے ملے تو اس کو ویلکم کر کے فوراً سے بلا لیتی ہیں. یہ بھی دیکھیں، ابھی آپ نا جسٹیفائی نہیں کریں خود کو. اگر آپ یہ سب وجوہات، اگر یہ سچ ہے نا تو آپ خود کو جسٹیفائی نہیں کریں. یہ نہیں بولے کہ نہیں ایسی وجہ نہیں ہے، ویسی وجہ نہیں ہے. آپ مانیں کہ ہاں میں غلطی پہ ہوں. یہ بیماری ہے جس میں آپ گرفتار ہیں. یہ میں آپ کو وہ وجہ بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ اس سب میں آئی ہیں. اور جب آپ یہ سنیں گی تو کچھ کو تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میرے سے غلط ہو رہا ہے. اب مجھے سب سے باہر نکلنا ہے، مجھے سب سے خود کو بچانا ہے. لیکن جن کو سمجھ نہیں آئے گی پھر وہ خود کو جسٹیفائی کریں گے. اب ایک وہ لڑکیاں آتی ہیں جو گھر میں بہت چپ رہتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے نا شرمیلی سی اور بالکل چپ چپ سی، جو وہ اتنی بولتی نا، تو انہیں گھر میں اتنی امپورٹینس نہیں ملتی. کوئی ان پہ اتنا دھیان نہیں دیتا کیونکہ وہ تو بول دیتے گھر والے کہ بھئی بہت سادی سی ہے، زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو اس لیے ہم بھی زیادہ نہیں بلاتے. جیسے آپ اگزامپل لے لیں، اسکول آپ لوگ جاتے تھے 6 7 یا 8 9 10 میں، تو کچھ لڑکیاں ہوتی تھیں جو بہت نالائق سی ہوتی تھیں، بالکل بیک بینچرز ہوتی تھیں اور بالکل چپ چپ رہتی تھی، نہ کسی سے زیادہ دوستی، نہ کسی سے زیادہ بات. تو آپ لوگ کہتی تھی کہ ہائے اللہ، یہ تو کتنی سادی ہے، اس کی تو کوئی دوست ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ لوگ کے ساتھ. تو ایسی لڑکیوں کو اگر لڑکے لفٹ کروائیں یا ان سے فرینک ہوں، ان سے بات کریں، ان سے کہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ سے تو مجھے بات کر کے وہ سکون ملتا ہے، آپ میری پرنسس ہے، آپ جیسی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، آپ اتنی باپردہ، اتنی محبت کرنے والی، اتنی اچھی لڑکی ہیں، میں تو آپ سے محبت کر کے خود کو خوش نصیب سمجھنے لگ گیا ہوں. ٹھیک ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں وہ. تو ان سب باتوں میں نہیں آنا آپ نے. اور لڑکیاں ان کی محبت میں وہ تو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنا ٹائم گزارنے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے نا، اگر آپ نہیں تو کوئی اور. یہ حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کو. اور لڑکیاں پاگل ہو کے دعائیں کر رہی ہوتی کہ ہمارے سے نکاح